اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے اور آج شب جمعہ ہے۔ جمعے کے بارے میں روایت ہے کہ حتیٰ ملائکہ، ارواح مؤمنین و صالحین، انبیاء الہی اور حتیٰ بعض روایات میں معصومین علیہ السلام تک کے روایات موجود ہے کہ سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے سب تشریف لاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ بھی آج شب جمعہ اپنی آواز کو کربلا معلیٰ تک پہنچانا چاہے تو ضرور کال کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ اور یہاں کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جب بھی زیارات کے لیے زائرین تشریف لاتے ہیں تو شب جمعہ کے لیے کربلا گزارنا پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی ہاں، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم یا سید اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا ذات نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سیدی مولا امیر المؤمنین وابن، السلام علیکم یختن شہید الروم، السلام علیکم المعصوم، السلام علیکم صاحب عصر والزمان، علمان 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 فطرت الزمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا عاصم حسین آپ میرا سلام قبول کرنا، مولا میرے گناہ بخش دینا، مغفرت کرنا۔ شب جمعہ ہے، میری زندگی مجھ پر آسان کر دو مولا، میری ذہن پریشانی صحت عطا کرو اور مجھے عیدی میں مولا کربلا کی مہر لگا دو، آسان کر دے سفر مولا، میرے ماں باپ کی میری پریشانی کر دینا مولا، سب کی مشکل آسان ہو، سب کی پریشانیاں دور ہو، جتنے بیمار ہیں واسطے بیماری کربلا کے سب کے لاتا ہو باریلا، سب کی رزق میں پروانی رزق عطا ہو باریلا، آسان کرنا، امام حسین کے زمانے میں مار کرنا، امام حسین کے کرنا، امام حسین کے داروں میں داخل کرنا، میرے معبود میری خطوں کو بخشنا، دینا دینا، میرے چہرے کو روشن کرنا، میری قتل بلند کرنا، میرا ماں کا پل روز جو تلاوت کے بارے میں ادا کروں، میرے وسلم خود میں میرے معبود میری خطوں کو بخشنا، معاف کر دینا، امام زمانے کے ظہور میں آسانی ہو، جلدی دو اور ان کے ہم رضاکاروں میں نوکروں میں میرے خطوں کو بخشنا، میرے معبود آسان کر دینا۔ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد واجر فرج، اللہ اجر دے، بہت اجر دے آپ کو۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ الحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار مولا عباس علمدار، آج شب جمعہ ہے میرے مولا، مولا حسین آج شب جمعہ ہے میرے مولا، آج کا دن کا واسطہ ہے اے ابو الفضل عباس، میں آپ کے دروازے پہ بھکاری بن کے بیٹھی ہوں میرے مولا، میں آپ کا باب الحوائج والا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہ آپ کی شان کی خلاف ہے میرے مولا، اپنے دو کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے سے میرے مولا عباس، اے غازی شہنشاہ، اے ابو الفضل عباس، آپ کو بی سکینہ کا واسطہ، آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا واسطہ، اپنے بابا علی کا واسطہ، اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حسین شہید کربلا کا واسطہ، اپنی اس بہن کا واسطہ جس کو آپ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، جسے آپ آقا زادی کہتے ہیں، اپنی آقا زادی کا واسطہ ہے میرے مولا، میں جس کے لیے شفا کی طلبگار ہوں میرے مولا، انہیں شفا دے، انہیں صحت دے، انہیں سلامتی دے میرے مولا، انہیں قلبی ذہنی سکون دے میرے مولا، ان کو صبر دے، ان کو ٹھہراؤ عطا کر میرے مولا، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھ، ان کو ہر قسم کی پریشانی بلاؤں آفتوں سے بچائے رکھ میرے مولا، میں آج آپ سے التجا کرتی ہوں شب جمعہ کے صدقے میری زندگی بھی انہیں عطا کر، ان کو صحت والی زندگی دے میرے مولا، میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، میرے والد اور میرے سسر محترم مولا آئمہ معصومین کے صدقے، آج کے دن کے صدقے ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف کر، اور میرے وقت کی امام کے ظہور میں تاجیل فرما میرے مولا، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر، جو لوگ جس جگہ مولا بیمار ہیں ان کی بیماری دور کر، جو لوگ اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں میرے مولا ان کے غیب سے اسباب بنا دے میرے مولا، میرے تمام امور میں آسانی کریں اور میرے تمام کام میں میرے مولا ہماری مدد کرے، ہمیں آپ کی مدد و نصرت چاہیے، امام زمانہ اپنے دست شفقت ہم پہ رکھے، آمین ثم آمین، اور میرے حجت خدا بقیت اللہ منتقم کرب و بلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ جی مولا غازی عباس علمدار کے حضور بے پناہ درود و سلام، مولا حسین کے حضور بے پناہ درود و سلام، مولا علی اصغر، مولا علی اکبر، جتنے مقدس مقامات جہاں جہاں شہداء ہیں ہر مقام پہ بے پناہ درود و سلام، ہر شہید پر بے پناہ درود و سلام۔ بھائی جان آپ نے مولا غازی عباس علمدار کے حرم میں جا کر خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا عباس در کی حفاظت کریں اور ان کو بہت ترقیاں دیں، اور بہت شکریہ ان کا، میری بیٹی خیر سے اپنے گھر کی ہوئی، شکر اللہ پاک کا، آپ سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سنی، اب اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کرے، اور یا عباس والے المہدی علیہ السلام کا صدقہ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، اپنے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور سب سے پہلی دعا ہے اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، سب سے پہلی دعا اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے ظہور میں ہی ہماری نجات ہے، اور میری امی جان کے لیے، میرے شوہر کے لیے، میری تہنیت کے لیے، اور میرا نام لے کے، میرا نام امت المہدی ہے، میرا نام لے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی عطا کرے، اور میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے، میری بیٹی بہت مان کرتی ہے مولا غازی عباس علمدار پہ، میں خود بھی ان پہ مان کرتی ہوں، مولا اب ہمارا مان ہے، اب ہمارا مان سلامت رہے ہمارا، اور ہمارے مولا غازی عباس کی ہمیشہ ہم پر نظر کرم رہے، اور وہ ان کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں، میں ان کی مدد سے چل رہی ہوں، میں ان کی نظر کرم سے چل رہی ہوں، ان کی نظر کرم ہمیشہ ہمارے پہ رہے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، غصہ ہو جائے تو مولا ہمیں معاف کر دیں، اور خصوصی اب دعا کر دیں مولا مجھے کھلا رزق عطا کریں، میری پریشانیاں دور کریں، میری بیٹی کو بھی کھلا رزق عطا کریں، عباس حیدر کو اس کے رزق میں مولا بہت رزق فراوان اس کو عطا کریں اور برکت عطا کریں، اور میری بیٹی کو اور مجھے، ہم سب کو، جب مولا غازی عباس لسٹیں بنائیں زباروں کی، ہمیں بھی بلائے، ہم آج تک کبھی کربلا نہیں آئے، کبھی ایران کہیں پہ بھی نہیں گئے، مولا ہمیں بھی معجزاً بلا لیں، ہمارا بھی ان لسٹوں میں نام لکھیں، ہم اس قابل نہیں ہیں نہ ہمارے پاس زیادہ رہے، لیکن مولا
مولا اپنی شان کریمی سے ہمیں سب کچھ ہمیں بلا بھی سکتے ہیں، ہمیں زیادہ راہ بھی عطا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب وہاں پہ خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا میری ساری پریشانیاں دور کر دیں، میرے مولا غازی عباس میرے دل کو سکون عطا کریں، میری بیٹی کو بہت خوشیاں عطا کریں، اور یہ میرے مولا غازی عباس کا معجزہ، اس کی شادی کا ہونا، اس کا سارے کام ہونا، اور جو میری جتنی زندگی گزری ہے مولا غازی عباس کا معجزہ ان کی میرے بھائی ہیں اپنے، میرا سارا پیغام میرے مولا غازی عباس کو دینا، ہمارے مولا حسین کو دینا کہ مولا حسین اپنے علی اصغر کا صدقہ میری بیٹی کو بھی بیٹے عطا کریں، اور ان کے جو خیر گھر میں بھائی ہیں بیٹیاں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا کرے، اور جو ہمارے نیبرز ہیں اس میں ہم سائے ان کے اولاد نہیں ہے، وہ بھی بہت تمنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد عطا کرے، جو جو مانگتے ہیں اپنے سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور عباس حیدر کو اور ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ بہترین جگہ پہ بہت اچھا گھر عطا کرے، سب بھائیوں کو اپنے اپنے گھر عطا کرے، بیٹے عطا کرے، خصوصی دعا کرنی ہے آپ نے، میری فاطمہ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے، بیٹے عطا کرے پروردگار، میری اپنی 2 بیٹیاں، میں نے مولا کا ہمیشہ شکر ادا کیا بیٹیوں پہ بھی، لیکن اب میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بیٹے مانگتی ہوں، میرے مولا اس کو عطا کر، آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے یہ۔ جی ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ شب جمعہ آپ کی پیغام مولا حسین صلوات اللہ علیہ تک پہنچ گیا، اور یقیناً توسل کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ باجی، مولا کو سلام کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا مشکل کشا علیہ السلام، شیر خدا میرے مولا میرے اقلا السلام پر، یا میرے مولا مشکل کشا علی شیر خدا، اپنے مظلوم کربلا کا واسطہ مولا عباس حسان کے سخت واسطہ مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے مولا، بیمار کربلا کی سختی میں ہمارے ماں باپ کو صحت یاب کرے مولا، عمر مولا جلد سے جلد آپ کی زیارت و تمام مشکلوں کا خاتمہ کر دیں۔ السلام علیکم یا فاطمہ السلام علیہ، السلام علیکم یا مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا سکائے سکینہ یا باب الحوائج، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سکینہ، السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم یا باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا السلام آپ پر، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مونس زوفا، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا نصر نفوس، السلام علیکم یا غریب توس یا مولا امام رضا علیہ السلام، مولا علیہ کو کروں السلام آپ پر، مولا جلد سے جلد اپنی زیارت کے لیے بلائے مولا، تمام حاجتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم یا معصوم بیوی، السلام علیکم یا مولا امام تقی علیہ السلام یا مولا امام جواد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام نقی علیہ السلام یا مولا امام ہادی علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شرک القرآن، السلام علیکم یا امام الجس والجان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مسلم نقی علیہ السلام، السلام علیکم یا غنی بن السلام، السلام علیکم یا بہتر شادنی کربلا یا لیتنی کنت معکم فوز و فوز نظیمہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یا میرے پروردگار 14 معصومین کا واسطہ آپ کو بھاگ کے امام زمانہ اسلام جلد سے جلد امام زمانہ اسلام کو ظہور و مولا کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں شمار کرے، تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، یا میرے مولا حسین آپ کو ابو الفضل عباس حسان کا واسطہ، مولا کو حضرت علی بر السلام کا واسطہ، مولا ہر پریشانی کا خاتمہ کر دے، جو مشکلات ہے اس کو جلد سے جلد ختم کرے مولا، جلد سے جلد آپ کی زیارت نصیب ہو، یا میرے باب الحوائج آپ کو شہزادی زینب بی بی کی چادر کا واسطہ، یا حجاب زینب سکینہ بی بی کا واسطہ، امور بنی صاحب بی بی کا واسطہ، مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، مولا اتنی صحت اتنی حیات عطا کرے مولا، کہ ہر سال سرزمین کربلا کی زیارت نصیب ہو مولا، دنیا آخرت میں ہر جگہ کامیابی عطا کرے، ہمیشہ ساتھ رہے مولا، قدم قدم پہ مولا کی مدد چاہیے، تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، امام زمانہ السلام کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں شمار کرے مولا، اتنی صحت اتنی حیات ہے مولا، کہ آپ کی زیارت نصیب ہو مولا، ہماری طرف سے خصوصی دعائیں کہ مولا امام حسین چینل کو اور آپ لوگ کو سلامت رکھیں۔
इलाही आमीन। अल्लाह सलामत रखे आपको, मौला तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या अबू अल-फज़ल अब्बास या अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम मौला अल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अस्हाब अल-हुसैन, अस्सलाम वालेकुम मौला करबला, मौला शहदाद अली अकबर के सदके में, मौला गाजी अब्बास अलमदार के सदके में मौला नजर करम करे मेरे घर वालों पे, मेरे भाई बहनों पे, मेरी दुआएं कबूल करे मौला, मुझे जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब करे। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम कीजिए, आपकी आवाज़ करबला में है। अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह। ऐ मेरे प्यारे मौला हुसैन बादशाह, हमारी सलाम अपनी बाइला च कबूल व मंजूर अता फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, हम तेरे अज़ादार हैं, मेरे परवरदिगार हमें वो बज़ादारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, हम आपके चाहने वाले हैं, मेरे परवरदिगार हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ अता फरमा। हमसे जो गलती कोताही जो भी अनजाने में हुई है सब माफ़ अता फरमा, और मेरे बच्चों को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बच्चियों को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बा ज़ुल जलाल वल इकराम, या रहीम या करीम, ऐ मेरे मौला करीम, मेरे मौला हुसैन दे सदके मेरी हर दुआ कबूल व मंजूर अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बाप की मरफत अता फरमा, मेरे माँ बाप की मरफत अता फरमा, मेरे घर में खुला रिज़्क़ नसीब अता फरमा, मेरी हर मुश्किल दूर अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं मुश्किल में हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी हर मुश्किल दूर कर दे मेरे परवरदिगार। या हुसैन इब्ने अली, आपके बाबा का वास्ता है मेरे परवरदिगार, मेरी मुश्किलें दूर कर दे मेरे मौला करीम। आगा सब आपको भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और दुआ का यह सिलसिला बहरहाल जारी सारी है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या मौला हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या गाजी अब्बास अलमदार। मौला आप मेरा सलाम कबूल करें, मेरे घर वालों का, मेरे शौहर का, मेरे बच्चों का सलाम कबूल करें। मौला मैंने आपको जो है असद हसनैन की बहन से भी बात करवाई थी, और आप जानते हैं कि उसके साथ क्या मसला चल रहा है। असद हसनैन, मौला आपसे सबके दिलों का हाल जानते हैं, सबका जानते हैं। आप उसकी जिंदगी सलामती के साथ जो भी उसके मसले मसाइल हैं उसके ऊपर उसको दूर कर दें मौला। उस बच्चे की सेहत दें, उसको जिंदगी सलामती दे कि उन दोनों बहनों के ऊपर उसका साया कायम रहे, उसके भाई का, कि वो एक एक भाई है मौला उनका, कि उनके भाई का साया कायम रहे उसके सर पे। आपको आपकी बहन का वास्ता देती हूँ, बीबी ज़ैनब का वास्ता देती हूँ मौला। उसके भाई को जिंदगी सलामती दे, सेहत, बहुत उसकी तबीयत खराब है मौला। आपसे ही बस उम्मीद है हमें, और किसी से भी नहीं। कोई दर ऐसा नहीं है जहाँ हम जाए अपनी झोली फैलाएं सिवाय आपके मौला। आप हमारी दुआ को कबूल करें। भाई आप भी असद हसनैन का नाम लेके दुआ कर दो। जी ज़रूर इंशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, ज़रूर दुआ गो है मौला, बच्चे को सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह, व बरकातहू। मौला को सलाम कीजिए, शब जुमा है।
السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابو الغوث، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا اہل البیت النبوت ومؤمن الرسالت۔ پروردگار تیرے لیے درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ پروردگار جو آج کی شب کی حرمت کا واسطہ مالک تجھے محمد و آل محمد کی عزت و شان و کبریائی کا واسطہ، ہمارے وقت کے حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے بخش دے ہمیں، ہمارے مرحومین کو مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، برزوں کی سختیوں کو دور فرما دے۔ اے مالک ہمارے مقدر مقامات مقدسہ کی زیارت لکھ دے، ہمیں اپنی بارگاہ سے بہترین خیر بہترین بھلائیاں عطا فرما۔ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ زندگی میں مالک، ہم تمام مومنین و مومنات کے جیئیں تو علی علی کر کے، مرے تو حسین حسین کر کے، ہمارا خاتم بالایمان کرنا، خاتم بالخیر کرنا۔ پروردگار روز محشر ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، مالک ہمیں اصحاب الیمین میں شمار فرمانا۔ پروردگار تجھے آقازادی کا واسطہ، تجھے آقازادی کے زخمی پہلو کا واسطہ، مالک ہماری مشکلات کو دور فرما۔ ہمارے کربلا کے صدقے میرے والد تک کے سمیت تمام بیماروں کو شفا کلیہ عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے میرے مولا شہزادہ علی اصغر کے صدقے بھی اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو دعائیں زبان پر آئیں جو نہیں آ سکی مالک، تو دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے، ہماری تمام حاجات کو جلد از جلد قبول فرما کے احسان عظیم فرما۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعت الحسین فی الآخرہ، اللہم عجل ولیک الفرج۔ میں روز عید کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ فرمائیں۔ بہت شکریہ سر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمائیں۔ آؤ میری آنکھوں کی روشنیوں، نانا اپنے نواسوں کی سواری بنے، فرما کے یہ کمر میں رکھا دامن قبا، رکھ کر زمین پہ ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ مہ لگا، پشت جناب سید لالاک پر چڑھا، پائے حسین عرش کا وہ سرتاج ہو گیا، وہ روز عید کا شب معراج ہو گیا۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ التماس سے دعا۔ محتاج دعا مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم یا اہل بیت الاطہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس دعا کیجیے گا ہماری پریشانیاں دور ہیں، اللہ کرے اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے، الہی آمین۔ جی آمین۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کی دعاؤں جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل العباس علمدار، السلام علیکم جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا میرے آقا شب جمعہ ہے، آپ کو جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، شہزادہ علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، پاک بی بی سکینہ بنت حسین کے دلوں کا واسطہ، میرے مولا تمام مرحومین مومنین مومنات جو فانی دنیا سے کوچ کر کے گئے میرے مولا، ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کے سب کے میرے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام، اس وقت ہم ملتان شریف آئے ہوئے ہیں شاہ شمس تبریز بادشاہ کی زیارت کرنے کے لیے، اور کل صبح مختومہ کونین کے روزے پہ جائیں گے، باغ بی رقیہ سلام اللہ کے روزے پہ۔ میرے مولا ہمارا سفر آسان فرمائے۔ نیابت میں ہم ان دوستوں کے لیے یہ دعا گو ہیں، بالخصوص آغا صاحب کی تمام ٹیم کے لیے، جہاں جہاں جائیں گے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ میرے مولا رمضان بھائی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کی شادی کی، میرے مولا اس کو اولاد نہیں ہو رہی، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائے، بیٹا یا بیٹی جو بھی نصیب کی ہے میرے مولا عنایت فرمائے۔ میرے مولا بھائی جان
لال حنیف کے رزق روزی میں وسعت اور کامرانی عطا فرمائے میرے مولا، اس شہر کے اوپر اپنی ذات کا رحم و کرم فرمائے میرے مولا، یہاں جتنے بھی عزاداران مظلوم ہیں کربلا ملتان شہر اللہ کی ولیوں کو ادھر علاقہ ہے میرے مولا، یہاں جتنے بھی عزاداران مظلوم ہیں کربلا رہتے ہیں، جتنا پرسہ داری کرتے ہیں میرے مولا، تمام مومنین کی شرعی حاجتیں پوری فرمائے مولا، کوئی غم نہ دے غم شبیر کے سوا میرے مولا، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے یہ خوشیوں کے دن بھی آپ کے ساتھ منسوب ہے میرے مولا، جو غم ہے وہ آپ کے ساتھ ہے میرے مولا، جب تک حیاتی ہے آپ کی محبت، آپ کی مودت، آپ کا قرب ہم سے دور نہ ہو، جب مولا اس دنیا سے اٹھائیں تو آپ کی شفاعت ہمارے لیے لازمی قرار ہو میرے مولا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرمائے مولا، کتنا سپاہ میں شمول فرمائے، انور علی ہمارے ساتھ مولا، ان کی جو شرعی حاجت ہے وہ بھی پوری فرمائے، بہت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے مولا، کربلا ٹی وی کے تمام اراکین دوست احباب بالخصوص آغا صاحب میرے مولا، ان کو طول زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد و سعاد فرمائے، کوئی غم نہ دے غم شبیر کے سوا، یہ بھی اولاد رسول ہیں، اولاد سید سجاد امام زین العابدین ہیں، شاہ شمس تبریز بڑی ایک ہستی ہے میرے مولا، ان کے دربار پہ کھڑے ہو کے ہم ان دوستوں کے لیے دعا گو ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہمارے لیے دعا گو ہیں مولا، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمایا، دعا گو رہے ہیں ہمارے حق میں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تمام مومنین جو اس وقت ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں سب کے لیے دعا گو ہے، اور یہاں کربلا معلیٰ میں یقیناً ہر وہ مومن کی جو شوق زیارت رکھتا ہے ان سب کی طرف سے زیارت نیابتی کا سلسلہ بھی انشاءاللہ آج انجام دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام، آج سب کو عبادت سب کی عبادت اور سب آج جمعہ کو قبر بلانا ہے، یہاں بلانا ہے، اور میری بہن کو بھی قبر، سب کو قبر بلانا ہے، سب کو قبر بلانا ہے۔ الہی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا علی مرتضی، السلام علیکم یا ختیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا امام الشہداء۔ وقت امام آپ کو اور آپ کی عزت کو ہماری طرف سے، امام کی اور امام کے چاہنے والوں کی، ان سب کے لیے خیر ہو، کل مومن اور مومنات کی مولا دلی حاجات برائے، مولا سب کے بچوں کی روٹی روزی میں اضافہ فرمائے، کل شیان حید کرار کو مولا اپنی زیارت نصیب کریں، اپنا سجدہ نصیب کریں، اپنا دروازہ چننے کی اجازت دیں، اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو مولا، ہم سب بہن بھائیوں میں اتفاق اور برکت دے، سب کی روٹی روزی میں برکت دے، ان کے صدقے میرے بچے علی نقی، علی ذی قدر، حسیب حیدر، حسیب حسن، اور جتنے میرے بہن بھائیوں کے بچے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے، ان کی جوڑیوں کو قائم و دائم رکھے، اپنے بیٹے علی اکبر کے صدقے ان کی جوانیوں کو قائم رکھے، ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کرے، اور ان کے صدقے میرے بچوں کو بے عیب اور زندگی والی اولاد عطا کرے، مولا میری بچی کو زبان گویائی عطا کر، مولا جو اس میں کمی ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے اگر میری آزمائش امتحان لیا وہ آپ کو معلوم، مولا میرے بھائی ذیشان عباس کے بچوں کو صحت کلی عطا کرے، میرے بھائی کو ہمت اور حوصلہ عطا کرے کہ ان بچوں کو جو خدا نے عطا کیے ہیں اسپیشل بچے، مولا ان بچوں کو پروردگار کہیں سے مولا کو دریاؤں میں رستے بنانے والے ہیں، موسیٰ کی مدد کرنے والے ہیں، عیسیٰ کو بچانے والے ہیں، ابراہیم کی آنکھ ٹھنڈی کرنے والے، تجھے واسطے اپنے پیارے محمد آباد و شاد رکھے، میرے ذیشان کی ساری پریشانیاں دور کرے،
مولا اس کے بچوں کو بولنے کی طاقت عطا کرے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی طاقت دے مولا، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ان کی ساری پریشانیاں ان کو ہمت اور حوصلہ دے مولا، خاص کر میرے بھائی ذیشان عباس کے لیے اور اسد عباس کے لیے بہت دعا کیجیے گا کہ مولا انہیں زندگی صحت دے، جناب زینب کے بھائیوں کے صدقے، کل مومن کے بھائیوں کے خیر اور ان کے صدقے میرے بھائیوں کی، کل مومن مومنات کی مغفرت فرمائے ان کے صدقے، میرے والدین کی، میرے دادا دادی کی، میرے ساس سسر کی اور میرے بچوں کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں پروردگار اس دنیا سے جا چکے مولا، ان کے درجات بلند کرے۔ ہم نے جو قرآن پڑھا، جو کچھ مولا آپ کی خدمت میں پیش کر سکے، معمولی سا تحفہ دستہ سمجھ کے آج کے دن کے صدقے مولا سب کے مومن مومنات کے ماں باپ کو بخشیں اور ان کے صدقے ہمارے گھر والے جو جا چکے ہیں مولا ان کے درجے بلند کریں اور ہماری بھی آخر کی منزل جو ہے مولا آسان کریں اور میری بیٹی کو زندگی اور صحت و تندرستی عطا کرے۔ بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو خیر جزا عطا کرے۔ سلامت رہیے، شکریہ، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیں اس پہ مومنین تھوڑا سا خیال رکھا کریں، آپ کال کرتے ہیں کئی دفعہ بھی آپ کی کال آتی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ آمادگی نہیں فرماتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم سارے شہید کربلا سنان شام، السلام علیکم امام زمانہ۔ پروردگار اس سلام کو مولا قبول کرنا اپنی بارگاہ میں، آل محمد کے صدقے سے مولا معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت اور مولا امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو، خداوند آل محمد کے صدقے سے جہاں جہاں مومن مومنہ پریشان ہو، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اس کے طفیل میں ہماری پریشانی کو دور فرما، ہمارے رزق میں روزی میں اضافہ فرما، خدایا جو بیمار کربلا کے صدقے سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اس کے طفیل میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ناکانی حفاظت سے ناکانی بیماری اس میں محفوظ فرما، اور یا اللہ ہمیں جو گھر کی تلاش ہے پروردگار اس میں ہماری مدد فرما، رہنمائی عطا فرما، اس میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہیں کبیرہ کو معاف فرما، رزق میں روزی میں برکت نازل فرما، دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما، اور وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے انصاف فرما، اور جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس میں ترقی عطا فرما، ان کو پروگرام کو وسیع بنا پروردگار آل محمد کے صدقے سے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دعا کرنا ہمارے لیے محتاج دعا۔ سلامت رہی، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مومنین کے لیے تہ دل سے دعا گو ہے، مولا سب مومنین کے جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور سب کو اس سفرہ نور میں سے مولا حصے دار بنا دے، اور تمام مومنین جو خلوص کے ساتھ زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے ہیں، مولا سب کے جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ لوگ جی بولے، آپ لوگ کال کی ہے آپ لوگوں نے، بسم اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی جی، مولا کو سلام کیجیے، مولا کو سلام کیجیے، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ سلام مولا حسین پہ، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ میری بیوی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کے لیے چڑھا ہے۔ جی جی ضرور، آئی سی میں پڑی ہے مسمات صدوری، اس کے لیے دعا چاہیے مولا حسین کے دربار میں۔ جی ضرور انشاءاللہ، ماشاء اللہ، مولا حسین کے صدقے اس کو شفا دے الہی آمین۔ کربلا والوں کے صدقے جو مولا اکبر، مولا حسین، علی حسن، علی اکبر، مولا حسین، ان کے صدقے مولا ان کی شفاعت عطا فرمائے، یہ دعا ہے ہمارے لیے، الہی آمین۔ مہربانی فرما کر سلامت رہیے،
मेहरबानी मेहरबानी आपका। बड़ी मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी ज़ौजा को सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए और आपकी पूरी फैमिली को मौला खुश रखे, सलामत रहिए, मौला के ज़ामान में रहे, मौला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह। रहमतुल्लाह। मौला या अली की मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदल वसीन, अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए मेरे मौला। आज ईद का दूसरा दिन है, दुनिया ईद मना रही है। अल्लाह जाने शहजादी ज़ैनब व कुलसूम ने कैसे ईद मनाई होगी। अजीब रवायत है मौला, मौला की दरगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये पेश कर रहा हूँ। ईद का दिन था, एक रावी कहता है मैं छठे इमाम की खिदमत में गया, मैंने दक्कल बाब किया, मौला दरवाजे से बाहर आए, काला लिबास पहने थे, आंखों से अश्क रवा थे। मैंने कहा मौला आज तो ईद का दिन है। मौला ने रोके कहा मुसलमानों ने हमें कौन सी ईद करने दी है। एक ईद पे मुस्लिम का लाशा कूफे के सदर दरवाजे पे लटका हुआ था, एक ईद ऐसी आई थी जो हमारे जद के सर पे ज़रबत लगाई गई थी। हाँ ये ईद का दिन है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, मगर हाँ जनाब ज़ैनब व कुलसूम नोहा कुना है, जिसके घर में मौत हो जाती है, बेटियां कैसे ईद मनाती होंगी। ईद शरन मनाना है, सादगी से मनाना है, जिस तरीके से आले मोहम्मद ने मनाई है ईद उस तरीके से मनाना है। आले मोहम्मद के गम को कभी फरामोश नहीं करना। मौला हमारी इस हाजिरी को, हम यहाँ पाकिस्तान में तड़प रहे हैं आपकी ज़ियारत करने को, मौला हमें शर्फ ज़ियारत अता फरमाए। मौला ये जो हमारी आवाज़ करबला तक पहुँचाते हैं, ये मुजाहिद हैं जो हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाते हैं, इनकी सेहत सलामती तूले उम्र अता फरमा। सरकार आयतुल्लाह सादिक शिराजी को तूले उम्र अता फरमा। मौला इस चैनल को तरक्की अता फरमा। मौला जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में, मेरा अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है, मौला जितने जितने जो बीमार हैं उन सबको सेहत कामला आजिला अता फरमा। जितने मातमी मौला के मातमी अज़ादार, जितने मोमिन जहाँ जहाँ परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला जितने ज़ाकिरीन आपकी बारगाह में मसाइब व फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, मौला उन ज़ाकिरीन को हिफ्ज़ अमान में रख, उनकी हाजात शरैया को पूरा फरमा। मेरे मौला जुल्म बढ़ गया है, 12वें अली के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। सलामत रहिए आप, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए और आप आँख का ऑपरेशन जो हुआ है अल्लाह आपको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए, मौला के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहे। यकीनन जितने भी मोमिनीन इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं सबके लिए दुआ गो है, मौला सबकी जायज़ हाजात को कबूल मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह और सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सबके लिए दुआ करते हैं और ये दुआ का सिलसिला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ता ज़ुहूर हज़रत हुज्जत अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। और हत्ता दुआ जो है ख़ुद हज़रत के ज़हूर के लिए और मोमिनीन के फ़लाह व बहबूद के लिए ये ज़रूरी है। और सिले रहमी के ज़ुमरे में ये चीज़ें आ जाती है, यानी एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ख़ुद अपने आप के लिए जब दुआ करना हो तो आप जो है वो अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों के लिए दुआ करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ख़ुद अल्लाह आपकी दुआ भी कबूल कर देंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा व सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैहि हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलाद हुसैन व असहाबिल हुसैन या काशिफुल करबियन व जिलसन इक्शिफ कर बिहक या कुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या मौला या अब्बास या कमर बनी हाशिम बाबुल हवाज, अस्सलाम वालेकुम या सक्का सकीना, अस्सलाम वालेकुम या पर्दा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा, अस्सलाम वालेकुम या
ساقی الطاہشہ السلام علیکم یا وفادار حسین غازی علمدار حسین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ حاضر ساتھ وفقل ساتھ ولی وحافظ وقائد وناصر دلیل نینا حتی تسکن ورزق طوبن و تمتو فیہا طویلا. مولا آج ہمارے یہاں عید ہے اور آپ کے دربار میں سلام اور عید کی مبارکباد پیش کر رہی ہوں. وقت کے امام کی ظہور کی دعا کر رہی ہوں. آج مجھے عید ہی دے دیجیے. آج جو خالق ہوتا آج میری مشکلیں حل کر دو. آج زندگی آسان کر دو. سب کچھ اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہیں مولا قبول فرمائیں اور آپ کے خلوص اور عزت میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ العزیز. تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے، مخصوصاً جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یقیناً ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے. صرف حدیث میں جو وارد چیزیں ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں سے انسان کے بعد بھی دنیا میں جو جب تک وہ رہیں گے اس کا ثواب جو ہے وہ وہاں تک پہنچتا رہے گا. اس میں سے جیسے مثال کے طور پہ نیک اولاد ہے کہ جو کوئی بھی نیک کام کرے تو اولاد کے نیک اعمال میں خود والدین بھی سہیم ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے وہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ایسا انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایسا کام کرے، لیکن اس میں بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کام جو ہے وہ نیت پروردگار و رضا پروردگار میں اس نے کیا ہو، نہ یہ کہ جیسے بعض لوگ ہم جوانوں میں ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بجلی بنا چکے ہیں، یہ سب الیکٹرانک، یہ سب چیزیں جو آپ لوگ استعمال کر رہے ہو، مسلمان استفادہ کر رہے ہیں تو سب کفار نے بنائے ہیں. تو ان کے لیے جواب بھی یہی ہے کہ اگر وہ چاہے جو بھی ہے، اس نے اگر یہ رضائے پروردگار میں یہ کام کیے ہیں کہ بھئی میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے خود اپنی شہرت کے لیے ایسا کیا ہو، یا اس نے ایسا کیا ہو کہ میں یہ کام کر کے پیسے اس کے ذریعے سے، جیسے آج کل کے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں جو سافٹ ویئر بنا چکے ہیں یا دوسرے سسٹم ہے، بہت بڑے امیر لوگ وہ بن چکے ہیں، تو اگر ان کی نیت جو ہے وہ دنیا کا حصول ہے تو دنیا کے حصول پہ اللہ نے ان کو دنیا جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے اربوں کربوں مالیات کے وہ مالک بن چکے ہیں. لیکن اگر نیت جو ہے وہ رضا پروردگار تھا اور دنیا سے ہٹ کے، تو یقیناً اجر و ثواب اس کو ملے گا. تو بس یہ وہ شخص جو نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے اور ان کی تربیت میں اس کا نقش رہتا ہے، وہ بھی مفید ہے، اور اس کی جو ہے اس کے جو بھی وہ اعمال انجام دیتا ہے اس کا اعمال کے ثواب میں والدین جو مرحوم ہوتے ہیں ان تک بھی ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. یا انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے ایسے کام کرنا، جیسے یتیم خانے کی تعمیر ہے، مدرسہ یا اسکول کی تعمیر ہے، کالج کی تعمیر ہے، یا کوئی ایسی دوسرے کام جو انسانیت کے لیے مفید ہو، تو اس عنوان سے بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا. اور حتیٰ بعض میں علماء کرام کا بھی یہی ہے کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے، جب تک کوئی شخص اس کو پڑھتا رہے گا یقیناً اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام جو کیے جا سکتے ہیں اس دنیا میں. شاگرد جو ایک انسان اگر قادر ہے کسی چیز پر، شاگردوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنا اور ان کو خدائی درس دینا. یہ نہیں کہ اس کو جو ہے چالاکیاں سکھانا انسان شروع کر دے، آپ یہ چالاکی کریں اور وہ چالاکی کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس سے فائدہ نہیں ہے. اللہ کی طرف اس کو رغبت اگر دی ہے تو اس نقش میں جو آپ کا عمل دخل ہے اس اعتبار سے آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.